اور حدیث کا دونوں مفہوم جو ہے نا ظاہر کرنے کے لیے کہ قرآن نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اور رسول اللہ کی جو حدیث ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. لہٰذا ہم اہل حدیث ہیں جو کہ دونوں سورس کو شامل کر کے ایک نام ہم اہل حدیث کے طور پر دیتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ باوجود اس کے کہ اتنا لمبا نام ہے، مقصد کی صحیح معنوں میں عکاسی اور غمازی نہیں کر پاتا. جبکہ ایک لفظ شیعہ ہے، اللہ کا دیا ہوا نام، رسول اللہ کی زبان پر جاری شدہ نام، مختصر ایک لفظ ہے، اس کے اندر اس قدر جامعیت ہے کہ اس میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، عمل بھی آ جاتا ہے، قرآن بھی آ جاتا ہے، سنت بھی آ جاتی ہے. ایک پورا مکمل کمپریہنسو نام ہے یہ نام شیعہ، جو مبارک اور مقدس ہے. آج ہم اس شخص کے جواب میں کہ جس نے یہ کہا کہ اولی الامر سے مراد حکماء ہیں یا علماء ہیں، اور جو یہ کہے کہ اولی الامر سے مراد مخصوص ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، تو وہ بلا دلیل بات کر رہا ہے. کوئی دلیل اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ہم اولی الامر کو مخصوص قرار دے دیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معصوم اماموں کے ساتھ. ہم ان کے علم میں اضافے کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے واضح کرنا چاہتے ہیں آج کہ اولی الامر کیا ہر کسی کے لیے زیب دیتا ہے کہ آپ ہر کسی کو اولی الامر کہہ سکتے ہیں. اولی الامر سے اس کا جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے صاحبان امر. جو ولی امر ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، واحد اس کو کہتے ہیں، یہ جو سنگولر ہے. ولی امر کی جمع اولی الامر ہے. صاحب امر اور صاحبان امر، قرآن مجید نے جہاں اپنی اطاعت واجب کی ہے، جہاں اپنے رسول کی اطاعت واجب کی ہے، وہیں اولی الامر کی اطاعت بھی واجب کی ہے. یعنی تیسری اطاعت ہے صاحبان امر کی اطاعت. لیکن صاحبان امر کون ہیں اس میں بھی اختلاف ہو گیا. اور شیخ کا یہ کہنا تھا کہ صاحبان امر سے مراد صرف ائمہ اطہار اہل بیت کے نہیں ہیں. آج ہم آپ کی خدمت میں بتانا چاہتے ہیں کہ صاحبان امر اللہ نے جو واجب کی ہے ہم پر ان کی اطاعت وہ کون ہے. میں ابتدا میں آپ سے گزارش کروں گا، لیکن آپ سے گزارش کرنے سے پہلے دو آیتیں جو قرآن مجید میں اولی الامر کے سلسلے میں آئی ہیں. قرآن مجید میں 2 مرتبہ اولی الامر اور دونوں مثبت معنوں میں آیا ہے صاحبان امر. پہلی آیت جس کی تلاوت ہم نے کی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے. آیت نمبر 59، یا ایہا الذین آمنوا. اسی ایک آیت کو مس کیا گیا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی کہ جو تم میں سے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تم جھگڑا کرو، اختلاف کرو، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی جانب اور رسول کی جانب اسے لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز قیامت پر. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی تمہارے لیے خیر بھی ہے اور یہی تمہارے لیے بہترین بات بھی ہے. یہاں پر عجیب بات نہیں ہے کہ ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ پھر ایک مرتبہ اگر کے ذریعے سے یاد دلاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے خیر اس وقت ہے جب تم ایمان رکھو اللہ پر اور قیامت کے دن پر. دوسری آیت ہے قرآن مجید کی اسی سورہ
نساء کی دوسری آیت کہ اس آیت کا نمبر ہے، پوری توجہ سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس آیت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اسکرین پر آپ کی آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 83، سورہ نساء کی آیت نمبر 83۔ تو 2 مرتبہ اولی الامر کا یہاں پر ذکر ہوا ہے اور دونوں سورہ نساء کی ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت 59 جس کا ہم نے آپ کی خدمت میں اطاعت کے وجوب کا جو حکم ہے اس کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ جو دوسری آیت ہے اس کی تلاوت کر کے اولی الامر کے مفہوم کو سمجھنے کی حدیث کی روشنی میں کوشش کریں گے۔ اب ذرا دیکھیے اس آیت کی طرف کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اگر اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً نشر کر دیتے ہیں، یعنی اس کو پھیلا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، حالانکہ اگر رسول اور صاحبان امر کی طرف پلٹا دیتے تو ان سے استفادہ کرنے والے حقیقت حال کا علم پیدا کر لیتے، یعنی صاحبان امر کو یہاں پر صاحبان علم کہا ہے وہ کہ جو کسی طرح سے جہل میں مبتلا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ اکبر کہ اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے علاوہ سب شیطان کی اتباع کر لیتے، شیطان کے تابعدار ہو جاتے۔ اب صاحبان امر قرآن سے ہم نے سمجھا جہاں اطاعت واجب ہے، جن کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، ہر کام میں جن کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کا نبی ہو تو اللہ کی طرف اور اللہ کے بعد صاحبان امر کی طرف۔ یہ صاحبان امر کون ہیں؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ صاحبان امر کون ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون، ثم الصلاة والسلام علی الحبیب المؤید سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کو اور ہماری یہ جو ٹیم اس وقت اس پہر میں کام کر رہی ہے اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہیں، اظہار حقیقت کے پروگرام میں خوش آمدید اور بہت سی دعائیں اور سلام پیش خدمت ہے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول بھی فرمائے اور اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ بات بہت مہم ہے کہ جس کی طرف آج ہم لے کے جا رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ 3 اہم یہاں پہ جو مفترض الطاعت جسے کہا جائے کہ جن کی اطاعت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے واجب قرار دیا ہے، اور اگر اس سلسلے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جس طرح اللہ کی اطاعت، چونکہ 3 چیزیں بہت مہم ہیں، ایک چیز کہ جس کو کہتے ہیں عبودیت پروردگار، اہل تشیع کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ عبادت غیر خدا کی جائز نہیں ہے اور وہ شرک ہے۔ اگر کوئی خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کر